بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ثواب کا تعلق کامل توجہ کے ساتھ، ثواب کا تعلق ہے درود پاک پڑھنے کے ساتھ، ثواب کا تعلق ہے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ، ثواب کا تعلق ہے درود پاک پڑھنے کے ساتھ۔ دیکھیے، جس عبادت میں وظیفے میں جتنی زیادہ توجہ ہوگی، خشوع و خضوع ہوگا، آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر جو وظیفہ پڑھا جائے گا، درود پاک پڑھا جائے گا، اتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اتنا زیادہ اس پر ثواب ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ درود پاک کون سا صیغہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے؟ تو دیکھیں، درود پاک کے بہت سے صیغے منقول ہیں، خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں، اور بعض بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں، اور درست معنی مفہوم پر مشتمل ہیں، اور ان کو پڑھنے سے درود پاک پڑھنے کے حکم پر عمل بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ آیتیں درود میں ہیں، اور ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، کیونکہ یہ متعلق ہیں، اس میں کسی خاص صیغے کی تخصیص نہیں کی گئی یا خاص صیغے کے ساتھ اس آیات کو مقید نہیں کیا گیا، اور نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھو تو تمہارا درود پاک قبول ہوگا اور اس پر ثواب ملے گا، یا اگر جو صیغے میں بتانے جا رہی ہوں ان صیغوں کے علاوہ اگر تم درود پاک پڑھو گے تو تمہارا درود پاک قبول بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین نے جتنے بھی درود پاک کسی کے لکھے جو کہ درست معنی پر مفہوم مشتمل ہیں، ان میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور جو صیغے حضور نبی پاک سے منقول ہیں انہیں حضور نے عاجزی کرتے ہوئے اپنی عظمت کو بیان نہیں فرمایا، اور جو بزرگان دین سے منقول ہیں ان صیغوں میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کو خوب بیان کیا گیا ہے، اور خود نبی پاک کا فرمان بھی عالی شان بھی ہے کہ جب تم مجھ پر درود پاک پڑھو تو انتہائی اچھے انداز میں درود پاک پڑھو، اچھے طریقے سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا درود پاک میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو دیکھیں، جو صیغے نبی پاک سے منقول ہیں ان کو پڑھیں، ثواب بہت زیادہ ملتا ہے اور وہ مقبول بھی ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ درود پاک کے وہ صیغے کہ جو خود نبی پاک سید عالم سے منقول ہیں وہ فضیلت میں دوسرے صیغوں سے زیادہ ببرکت ہیں، ان کو پڑھنے سے ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ وہ صیغے ایسے ہیں جو نبی پاک کی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں، اور خود نبی پاک نے ان کو پڑھا اور انہیں پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو صیغے بزرگان دین سے منقول ہیں ان کو پڑھنے سے بھی درود پاک پڑھنے کے حکم پر بھی عمل ہوگا اور پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ محترم ناظرین، اس لیے میں اکثر عرض کرتی رہتی ہوں کہ درود پاک پڑھیں، صیغے بدل کر پڑھنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو خشوع و خضوع بھی نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا ہر صیغے کی اپنی اپنی برکت اور فضیلت ہوتی ہے۔ جب آپ مختلف صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو ہر صیغے کی آپ کو فضیلت اور برکت ضرور حاصل ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں بھی درود پاک لکھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو خواہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔